الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. صرف گناہ معاف نہیں کرے گا، صرف بڑھا کے واپس نہیں لٹائے گا، صرف بہت بڑا قدردان اور بردبار نہیں ہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبح اور شام خرچ کرے گا، سرا و علانیتاً خرچ کرے گا، اس کا اجر تو اللہ کے پاس ہے ہی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اجر کے علاوہ اس کی زندگی میں سے خوف ختم کر دوں گا اور اس کی زندگی میں غم ختم کر دوں گا. یہ خوف اور حزن کے جو الفاظ ہیں مفسرین نے عجیب انداز میں بیان کیے ہیں. خوف کیسے ختم کرے گا؟ حزن کیسے ختم کرے گا؟ خوف کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مستقبل میں یہ نہ ہو جائے، مستقبل میں یہ نہ ہو جائے، یعنی آنے والی جتنی بھی مشکلات ہیں اس کا خوف بھی دل سے نکال دے گا، اس سے بھی محفوظ کر دے گا. اور حزن یہ ہوتا ہے، ملال یہ ہوتا ہے، غم یہ ہوتا ہے، ہائے میرا باپ فوت ہو چکا ہے، ہائے میری ماں فوت ہو چکی، ہائے میرا بھائی فوت ہو چکا، ماضی میں مجھے اتنا نقصان ہو گیا، یہ کاروباری دھچکا لگا. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. پھر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والوں کے اوپر نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا، نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا. کل امرئ، ہر بندہ، فی ظل صدقتہ، اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ انسانوں کے مابین تمام کے تمام فیصلے کر نہیں دیے جاتے. اور اگر آپ صرف اس ایک حدیث کے اوپر غور کریں تو اس کے دباچے میں محدثین کیسی کیسی باتیں لے کے آئے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہر بندہ اپنے ہی پسینے میں غرق، دوسرے کی بات نہیں ہو رہی، یعنی پسینے کی کوانٹٹی اس قدر ایک بندے کی ہوگی کہ وہ اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہے، اتنی کوانٹٹی ایک بندے کے پسینے کی ہے. اس شدت کی گرمی کے دن، جس دن اللہ کے سائے، عرش عظیم کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس شدت اور گرمی کے دن چند خوش نصیب ایسے ہوں گے. کل امرئ، ہر بندہ فی ظل صدقتہ، اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اس دن بھی یہاں تک کہ لوگوں کے مابین فیصلے نہیں کر دیے جاتے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ کی جو حدیث ہے اس کے اندر جو 7 بندوں کا ذکر ہے کہ یہ 7 بندے کل قیامت کی سختی، شدت، گرمی، حدت کے دن میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک کون ہے؟ جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا. کس طرح؟ یہ بات بھی سمجھ لیجئے، نیکیوں کے اعمال ہیں بہت سے، نیکیوں کے اعمال میں اپنے مطالعے کے مطابق 2 نیکیاں ایسی جانتا ہوں جن کو علانیہ کرنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہے. باقی نیکیاں اعلانیہ کرنا پسندیدہ اور محبوب اس لیے نہیں ہے کہ اس میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، لیکن ان 2 نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ کے ساتھ کرنے کا بھی حکم دیا. اس کی کیا گرد و غایت ہے؟ اس کی کیا گرد و غایت ہے؟ اعلانیہ کرو، ہاں، تاکہ جب آپ انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں تو کوئی اور دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں بھی خیال پیدا ہو. اور دوسری نیکی ذکر الہی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا حسد، نہیں حسد کرنا مگر 2 کے. 2 سے حسد کیا جا سکتا ہے کہ وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور صبح شام اللہ کے مال میں سے خرچ کر رہا ہے، ایک وہ جس کو قرآن دیا صبح شام تلاوت کر رہا ہے. گویا ذکر اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ 2 ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کو علانیہ کرنے کا بھی حکم موجود ہے. لیکن وہ 7 سائے والی حدیث میں الفاظ جو ہیں وہاں پہ ایک چیز اور ہے، ہاں اعلانیہ کرتے ہو تو کبھی کبھی خفیہ بھی کیا کرو. اس کو بھی عرش عظیم کا سایہ ملے گا، چاہے جس نے 1 روپیہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا ہو، لیکن اس عمدگی کے ساتھ، اس اخلاص نیت کے ساتھ، اس خواہش اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بدلہ اور اجر دے گا. اور عمدگی اتنی ہے کہ خرچ ایسے کر رہا ہے کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اس ہاتھ میں کتنے روپے تھے اور کیسے خرچ ہو گئے ہیں اور کس کو چلے گئے ہیں. اعلانیہ کا بھی حکم موجود ہے لیکن خفیہ کا بھی حکم موجود ہے. میرے بھائیو، آج ہم چاہتے ہیں کہ گناہ معاف ہو،
خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے صدقہ لو، ان سے مال لو. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، تاکہ یہ گناہوں سے پاک ہو جائے. آپ نے یہی سمجھا کہ صرف استغفر اللہ پڑھنے سے بندہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. نہیں، نفس کے اوپر صدقہ جتنا بھاری ہے آپ سوچ نہیں سکتے. نفس کو کچلنے کے لیے جہاں تہجد کی نماز ہے، نفس کو کچلنے کے لیے جہاں روزہ ہے، نفس کو کچلنے کے لیے تیسرے نمبر پہ، اور ان کی ترتیب مختلف ہے. تین جو محدثین بیان کرتے ہیں نا نفس کو کچلنے کی، ایک نیند کم ہو اور رات کو بندہ اٹھے تہجد کے لیے، یہ نفس کو کچلتا ہے. ایک بندہ گرمی کی شدت و حدت میں روزہ رکھتا رہے نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے. تیسری بات جو نفس کو کنٹرول کرتی ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ کرنا ہے. کیوں؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. جب آپ 1 روپیہ خرچ کرنے لگتے ہیں، 1 روپیہ، صرف 1 روپیہ، تو شیطان آپ سے وعدے کرنے لگتا ہے، آپ کو آ کے کہنے لگتا ہے او بچوں کی فیس، وہ بجلی کا بل، وہ سوئی گیس کی کا بل، وہ راشن والوں کے پیسے، وہ جنرل سٹور والوں کے پیسے، وہ سبزی والوں کے پیسے، وہ دودھ والوں کے پیسے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا جو انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتا، شیطان کے اس وسوسے میں آتا ہے، گویا وہ منکر کے راستے پہ چل پڑتا ہے. یعنی شیطان تم سے فقر و فاقے کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے. گویا انفاق فی سبیل اللہ نہ کرنا برا رستہ ہے، تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ. اور اللہ تم سے کس چیز کا وعدہ کرتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر. شیطان تم سے فقر و فاقے کا وعدہ کر رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں مغفرت کا اور فضل کا. اب بتاؤ کس کا وعدہ سچا ہے اور کس کا وعدہ جھوٹا ہے؟ اللہ کے اوپر اعتماد اور یقین نہیں ہے، 1 کو 700 کر کے لٹائے گا. ایسی تجارت جس میں کوئی خسارہ نہیں ہوگا، ایسا عمل جس کا بدلہ صرف مغفرت ہی مغفرت ہوگی. اور آپ کو شیطان نے جو فقر و فاقہ کا دھوکہ دے دیا، اللہ کی قسم، رسول اللہ قسم نہ بھی کھائیں، اللہ قسم نہ بھی کھائے، ان 2 ہستیوں کی بات سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے زیادہ سچی بات بھی کسی کی ہو سکتی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پکی بات بھی کسی کی ہو سکتی ہے؟ اللہ مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے مال دو، پاک کر دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے مال دو، گناہوں کو ختم کر دوں گا. وجہ کیا ہے؟ شیطان کے وسوسے ہیں. شیطان انسان کو عجیب و غریب طریقے سے اس نیکی سے روکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ صرف اس حدیث کے اوپر غور کریں. نماز کے اندر ایک شیطان مختص ہے جو انسان کو وسوسے ڈالتا ہے. مختلف برائیوں کے لیے مختلف شیاطین مختص ہیں. لیکن صدقہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ صرف بندہ مومن جب جیب سے 1 روپیہ، 10 روپے کی بات نہیں، 100 روپے کی، 1000 لاکھ نہیں، 1 روپیہ بھی نکالتا ہے، یعنی کم تر چیز کا بھی صدقہ کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، تو اس کے مقابلے میں ایک شیطان نہیں آتا. اس کو گمراہ کرنے کے لیے 2 نہیں آتے، 10 نہیں آتے، 20 نہیں آتے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ 70 شیاطین بیک وقت اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں. اور 70 شیاطین جب حملہ آور ہو تو 70 سوچے تو پیدا ہوں گی نا. میں نے فلاں پلاٹ لیا ہوا ہے، میں نے فلاں کی پیمنٹ کرنی ہے، میں نے فلاں بل دینا ہے. 70 شیاطین بیک وقت حملہ کرتے ہیں اور اس کو روکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ 1 روپیہ اجر و ثواب میں اتنا بھاری ہے کہ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن یہی 1 روپیہ جنت میں داخلے کا سبب بن جائے. 70 شیاطین حملہ کر رہے ہیں. اور حدیث کے جو اگلے الفاظ ہیں وہ بھی عجیب ہیں. جب وہ بندہ نکال کے خرچ کر دیتا ہے تو ان 70 کے 70 شیاطین کے جبڑوں کو توڑ دیتا ہے. وہ ناکام اور نامراد ہو کے چلے جاتے ہیں.